We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں اب صرف چند گھنٹے بچے ہیں. انہوں نے ڈیل نہ کرنے کی صورت میں ایران کی زندگی جہنم بنانے کی دھمکی دی ہے. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. We have a plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. And you know what? If that's the case, the last thing we want to do is start with power plants, which are among the most expensive things, and bridges. آج سوشل میڈیا پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بظاہر رونگٹے کھڑے کر دینے والی ٹویٹ کی اور دھمکی دی. انہوں نے کہا، آج رات ایک پوری تہذیب ختم ہو سکتی ہے جسے دوبارہ کبھی واپس نہیں لایا جا سکے گا. میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، مگر امکان یہی ہے. اب جب کہ نظام میں مکمل تبدیلی آ چکی ہے اور شاید زیادہ سمجھدار اور کم شدت پسند لوگ سامنے آئیں تو حالات بہتر بھی ہو سکتے ہیں. آج رات دنیا کی تاریخ کے اہم لمحات میں شامل ہو سکتی ہے. 47 ایئرز سے جاری بدعنوانی، دباؤ اور خوریزی کا سلسلہ شاید ختم ہو جائے. ایران نے ٹرمپ کے الٹیمیٹم کو مسترد کیا ہے اور صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر اس پر مزید امریکی اسرائیلی حملے ہوئے تو وہ تمام گلف سٹیٹس کے انفراسٹرکچر کو مسمار کر دے گا. اگر امریکہ نے ایران کے پاور پلانٹس کے حوالے سے کوئی کارروائی کی تو اس کے جواب میں یہ اقدامات فوری طور پر کیے جائیں گے. اسٹریٹ آف ہارمز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا اور جب تک ہمارے تباہ شدہ پاور پلانٹس دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتے اسے دوبارہ نہیں کھولا جائے گا. زائنسٹ رجیم کے تمام پاور پلانٹس، انرجی سسٹم اور انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے بیسک اسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا. خطے میں موجود وہ تمام کمپنیز جن میں امریکی سرمایہ شامل ہے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا. وہ ممالک جہاں امریکی اڈے موجود ہیں ان کے پاور پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک جانب امریکہ نے ایران کو مسمار کرنے کا اعلان کیا تو دوسری جانب ایران عرب ریاستوں کو تباہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے. یہ پاکستان اور ہم پاکستانیوں کے لیے انتہائی سخت امتحان کی گھڑی ہے، کیونکہ پاکستان کی سول اور فوجی قیادت دن رات انتھک کوشش کر رہی ہے کہ کسی صورت اس پورے ریجن میں امن قائم ہو اور جنگ رک جائے. 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے انتہائی بے چینی کی کیفیت ہے کہ بے شک برادر ملک ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے بے رحمانہ ان گنت حملے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے جواب میں ایران عرب ریاستوں کے اثاثے اور انفراسٹرکچرز کو ہزاروں میزائلوں اور ان گنت ڈرونز کا نشانہ بنا رہا ہے. پاکستان کے لیے 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایران اپنی جنابی کارروائی میں سعودی عرب کو بھی نہیں بخش رہا. ایک جانب سعودی عرب سے پاکستانی قوم کا مذہبی لگاؤ اور حرمین شریفین سے محبت لازوال ہے، دوسری جانب پاکستان اور سعودی عرب انتہائی گہرے دفاعی اور اسٹریٹجک تعلق سے جڑے ہوئے ہیں. ہر گھڑی میں، ہر تکلیف میں، ہر وقت میں، ہر ضرورت میں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں جب پاکستان کی فوجی اور سول قیادت امن کی انتھک کوشش کر رہی تھی، عین اسی وقت ایرانی افواج نے، پاسداران نے انتہائی جارحانہ کارروائی کرتے ہوئے سعودی عرب پہ کئی میزائل داغ دیے، جس سے پاکستان کی امن کوششوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے. پاکستان کو اس پورے معاملے پہ دھچکا پہنچا. اسی لیے پاکستان کے دفتر خارجہ نے سعودی عرب کے شہر الجبیل میں ہونے والی ایرانی شدید مذمت اور گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. دفتر خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت ان حملوں کو سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی سمجھتی ہے اور اسے خطرناک ایسکیلیشن قرار دیتی ہے
جو ریجنل پیس اور اسٹیبلٹی کو متاثر کر رہی ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کی سلامتی کے لیے اپنے غیر متزلزل تعاون کا عزم بھی دہرایا ہے۔ مبصرین کے نزدیک یہ بات انتہائی تشویش کا باعث ہے کہ آج تک ایران کے حملوں سے پہلے کسی ملک حتیٰ کہ اسرائیل نے بھی سعودی عرب پر حملے کی جرات نہیں کی تھی۔ سعودی شہر الجبیل کی پیٹرولیم تنصیبات پر ایران کا آج کا حملہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات پر ایک اور حملہ ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے بار بار یقین دہانی کرائی ہے، بار بار کہا ہے کہ اس کی سرزمین پہ موجود امریکی بیسز ایک معاہدے کے تحت قائم ہوئے تھے، اور ان بیسز کو کبھی بھی ایران کے خلاف جارحانہ استعمال کی اجازت سعودی حکومت نے نہیں دی ہے۔ کبھی بھی یہ بیسز ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ ایک عام پاکستانی بھی جانتا ہے کہ سعودی عرب پر کوئی بھی وار حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے ایک براہ راست خطرہ ہے، جو بطور محافظ حرمین شریفین پاکستان کو قطعی طور پہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس حملے کے فوری بعد ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، جب ایران کے اندر طاقت کے مراکز کے درمیان اختلافات کی خبریں سامنے آئی ہیں، اور یہ ایرانی میڈیا دے رہا ہے۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکان نے اپنی فوجی قیادت پر سخت الزامات عائد کیے ہیں کہ وہ جنگ بندی کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 4 اپریل کو ہونے والی ایک اہم اور کشیدہ ملاقات میں پریزیڈنٹ پزشکان نے بااثر شخصیت حسین طائب کے سامنے واضح طور پہ کہا کہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر خود مختار انداز میں فیصلے کر رہے ہیں۔ بے شک امن کی خواہاں پوری دنیا اور امن کے لیے دن رات ایک کر دینے والے پاکستان کے لیے خاص طور پر آج امن کوششوں کے انتہائی نازک لمحات کے دوران ایرانی افواج کے سعودی عرب پر میزائل حملے ایک ناقابل قبول عمل ہے۔ آپ کو یاد دلاتے چلے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زبردست ملٹری سفارتکاری کے ذریعے اسلام آباد اکارڈ جیسی مثبت پیش رفت سامنے آ چکی ہے، جس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، ٹرمپ کے معاون خصوصی اسٹیو ویٹکوف، جیریڈ کشنر اور ایران کے وزیر خارجہ باس عراقچی شامل ہیں۔ لیکن اب یہ کہنا انتہائی مشکل ہے کہ دھمکیوں اور حملوں کے بیچ مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ٹرمپ کی ایران کو مسمار کرنے کی دھمکی کے خلاف ایران نے اعلان کیا کہ اس کا اگلا قدم عرب ریاستوں کے اثاثوں اور انرجی لائف کو تباہ کرنا ہوگا، یعنی مسلمان عرب ریاستوں کی معاشی شہرت کو کاٹ دیا جائے گا۔ یہی ایک بہت ہی حساس اور بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے آج کے آن مائی ریڈار کا۔ یہ جنگ تھی تو امریکہ اور اسرائیل اور ایران کے درمیان۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اور ان کے درمیان یہ جنگ اب یہ تیزی سے ممکنہ ایران عرب جنگ کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ انتہائی افسوس، انتہائی تشویش پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بات ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اور ایران اب عرب ریاستوں پہ حملہ کر رہا ہے، اور پچھلے 6 ہفتوں سے کر رہا ہے، کیونکہ ان حملوں نے ایران اور عرب ممالک کے درمیان ایک نئی لکیر کھینچ دی ہے۔ ایک چیز جو ہمیں سب کو غور کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو ہی یہ وار ختم ہوگی اور ختم ہوگی تو اس کے بعد ایک ریجنل ری سیٹ کی بہت ضرورت ہوگی، اور اس میں سب سے پہلا جو ری سیٹ چاہیے وہ ری سیٹ یہ ہے کہ ہمیں ایک نیا طریقہ کار طے کرنا پڑے گا، ایک نئی حکمت عملی طے کرنی پڑے گی مڈل ایسٹ اور ویسٹ ایشین مسلم ریاستوں کو۔ وہ ہے ریلیجس سینٹیمنٹ، اور خاص طور پہ سیکٹیرین سینٹیمنٹ کو کیسے مینیج کرنا۔ ان تمام ریاستوں کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ گورنمنٹ کی سطح پہ ایک سیکٹیرین گروپ کے ساتھ کسی ہمسائے ملک میں ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں کریں گے۔ آج جو ہو رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ ریاستوں کا ایک سیکٹیرین گروپ کے ساتھ دوسری ریاستوں میں سال ہر سال ڈائریکٹ انٹریکشن کریں، اور باقی ملکوں کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ اپنی سیکیورٹی ویسٹ کو، یو ایس کو یا کسی اور کو آؤٹ سورس نہیں کریں گے۔ اٹس اے بگ آسک۔ اس نئے وار فرنٹ پر ایک طرف ایران کے سعودی عرب، یو اے ای، قطر، کویت، بحرین پر میزائل اور ڈرون حملے ہیں، تو دوسری جانب ایرانی حملوں کا شکار عرب سٹیٹس کی خاموشی، صبر اور جوابی حملہ نہ کرنے کی حکمت عملی ہے۔ پچھلے 6 ہفتوں کے اعداد و شمار دیکھیں تو ایرانی حملوں کا سب سے بڑا نشانہ یو اے ای بنا، جس نے 400 سے زائد بیلسٹک میزائلز اور 1900 سے زائد ڈرون حملے روکے۔ سعودی عرب نے 700 سے زائد میزائل اور ڈرون حملے روکے۔ 700 سے زائد حملے ہوئے ہیں سعودی عرب پہ ایران کی جانب سے۔ کویت نے تقریباً 180 بیلسٹک میزائلز اور سینکڑوں ڈرون حملوں کا سامنا کیا۔
بحرین میں 180 کے قریب میسائلز اور 400 کے قریب ڈرون حملے ہوئے. قطر میں 100 کے قریب میسائلز اور 60 سے زائد ڈرون حملے ایران نے کیے. یعنی صرف عرب ریاستوں پر 3000 سے زائد حملے ایران کی جانب سے ہو چکے ہیں. سعودی عرب میں ارامکو کی تنصیبات، راس تنورہ اور یامبو کو نشانہ بنایا گیا. یو اے ای میں رویس ریفائنری اور گیس نیٹ ورکس کو نقصان پہنچا جس سے ڈومیسٹک پروڈکشن متاثر ہوئی. قطر میں دنیا کی سب سے بڑی LNG فیسلٹی راس لفان پر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں قطر کی LNG ایکسپورٹس تقریباً 17% کم ہو گئی. یہ نقصان تقریباً 12.8 ملین ٹن سالانہ LNG پیداوار کو 3 سے 5 سال تک بند رکھے گا. کویت میں ریفائنریز، پاور پلانٹس، واٹر سیلینیشن سسٹم، جبکہ بحرین میں پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر حملے کیے گئے جنہوں نے ان ملکوں کی اکانومی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی انرجی سپلائی میکانزم اور کاسٹ کو ہلا کر رکھ دیا. ایران کا جو حملے تھے گلف کے اوپر، ان ملکوں نے اپنے آپ کو بولڈ کر کے رکھا، انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا، صرف ڈیفینسو میجرز اپنے لیے لیے. کب تک آپ پاکستان کی سپورٹ کی بنیاد پہ چلتے رہیں گے؟ تو یہ وہ چیزیں جو کہ ایران نے بالکل نہیں سمجھی اور سوچی. سعودی عربیہ کو روکنے والا پاکستان تھا، ورنہ سعودی عربیہ اتنی ہی شد و مت کے ساتھ ایران کے اوپر حملے کر سکتا تھا. پاکستان نے بھی ایک بڑی حد تک افیکٹو ڈپلومیسی کر کے ان کو روکے رکھا، ورنہ سعودی عربیہ جیسا بڑا سائز کا ملک اس طریقے سے یہ معاملے سہ نہیں سکتا تھا آرام سے. تو میرا خیال ہے کہ ایران کو بھی کچھ تھوڑا سوچ کرنی پڑے گی. آپ یوفوریا ایک چیز ہے، اس کو اتنا زیادہ اس کے اندر بہ جانا کہ آپ اپنی اسٹریٹجک تھنکنگ کو ختم کر دیں، آپ اپنی جگہ پہ جہاں پہ جغرافک آپ کی ریالٹی ہے اس کو ختم کر دیں. یعنی وہ پھر سے اگر اسرائیل خاموش بھی رہے تو کیا اب اتنے بڑے دشمن اپنے گرد بنا کے بٹھا چھوڑنے ہیں کہ ہر وقت آپ کو مسئلہ پڑا رہے؟ تو کہیں نہ کہیں پہ تو ان کے ہاں بہت بڑی گیپس آئے ہیں ان کی اسٹریٹجک تھنکنگ کے اندر. میرا خیال ہے کہ بہت عقل سے انہوں نے یہ کام نہیں کیا. بہرحال اس کا نقصان اس خطے کو اور خاص طور پر GCC اور ایران ان دونوں کو بہت عرصے تک بھگتنا پڑے گا. اس میں کوئی شک نہیں. بے شک امریکہ اور اسرائیل کے بے رحمانہ ان گنت حملے، پوری فوجی قوت کے استعمال نے ایران کو خود اس جنگ میں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں، امریکہ اور اسرائیل نے ہی کیا ہے. مگر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی فوج اپنی پوری قوت سے حملے کر رہی ہیں اور ایران میں ہونے والی تمام تباہی کی براہ راست ذمہ دار ہیں اور ذمہ داری لے رہی ہیں. 28 فروری کو ہونے والے ابتدائی حملے میں ایران کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہوا جس نے پوری ایرانی قوم کو بلکہ پوری دنیا کو ہلا دیا، جس میں سپریم کمانڈر آیت اللہ علی خامنئی، وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ، ایرانی چیف آف اسٹاف عبدالرحیم موسوی اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف محمد پاکپور شہید کر دیے گئے. مارچ میں سپریم لیڈر کے جانشین اور نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کو نشانہ بنا دیا گیا. نیول فورس کے کمانڈر علی رضا تنصیری، بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی، ڈیپٹی انٹیلیجنس چیف اسماعیل احمدی اور پاسداران انقلاب کے ترجمان علی محمد نائینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ کل پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف ماجد خادمی تہران میں شہید کیے گئے. یہ سب کچھ ایران اور اسرائیل نے کیا. اس کے علاوہ حالیہ جنگ کے دوران امریکی اور اسرائیلی حملوں میں کم از کم 1900 سے زائد ایرانی معصوموں کی شہادتیں ہو چکی ہیں، 20,000 افراد زخمی ہو چکے ہیں. صرف جانی نقصان ہی نہیں ہوا، ایران کے اندر 11,000 سے زائد امریکی حملے ہوئے ہیں. میسائلز، نیول اسیٹ سائٹس، پروڈکشن فیکٹریز، پیٹروکیمیکل زونز، ایئر بیسز، پاور گرڈ سسٹم، یہ سب کو نشانہ بنایا گیا ایران کے. حتیٰ کہ یونیورسٹیز اور اسکولز تک کو نہیں بخشا گیا. کوئی شک نہیں ہے کہ ایران پہ بے پناہ ظلم ہوا ہے، مگر کیا امریکہ اور اسرائیل نے ہے. CNN نے تو یہاں تک لکھا کہ امریکہ اور ایران کی جنگ میں ایرانی تعلیمی ادارے نئے محاذ بن گئے. گزشتہ ہفتے تہران، اصفہان سمیت دیگر شہروں میں 30 یونیورسٹیز پر ایئر اسٹرائکس کی امریکہ اور اسرائیل نے. کل ہی اسرائیل نے تہران میں شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی پہ بامبنگ کی. ایرانی میڈیا کی تصاویر کیمپس کے اندر اور باہر سڑکوں تک پھیلی تباہی اور ملبے کے ڈھیر دکھا رہی ہے. یہ وہ ادارہ ہے جہاں ایران کے ذہین ترین دماغ تیار ہوتے ہیں. امریکہ نے اس جنگ کا آغاز ہی مناب میں گرلز اسکول پر حملے سے کیا تھا، جس میں 175 بچیاں شہید ہوئی تھیں. گویا اب صرف ایرانی ملٹری ٹارگٹس نہیں، وہاں کے اسکولز، کالجز، سائنٹیفک سینٹرز، یہ سب امریکہ اور اسرائیل کے نشانے پر ہیں. بے شک بے پناہ ظلم امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں. ایران ان حملوں کا بدلہ عرب ریاستوں پر زبردست حملے کر کے لے رہا ہے. وہ تمام عرب ریاستیں جو اس کے آس پاس ہیں، یہ تمام مسلمان ریاستیں ہیں اور ان پر زبردست حملے ہو رہے ہیں. مگر عرب ریاستیں، اچھی بات ہے، خاموش ہیں. نہ کوئی جوابی حملہ، نہ ایران کے اندر کوئی وار، صرف دفاع، صرف انٹرسیپشن اور صرف صبر.
عرب ریاستوں کی اس اسٹریٹجی کی وجہ سے آج تک دشمنان اسلام کا سب سے بڑا خواب کہ امریکہ اسرائیل اور ایران جنگ عرب ایران جنگ میں تبدیل ہو جائے، یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ اس وقت تمام دنیا کے مسلمانوں کی واحد خواہش، واحد کوشش، واحد ایفرٹ یہ ہونی چاہیے کہ کسی صورت سے یہ ایران اسرائیل امریکہ جنگ، اسرائیل اور امریکہ آؤٹ ہو جائے اور ایران اور عرب جنگ رہ جائے، یہ کبھی نہ ہو۔ عرب ریاستوں کو ضرور سراہنا چاہیے، یہ ان کی کمزوری نہیں، یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے کہ انہوں نے کسی حملے کا جواب نہیں دیا، کیونکہ عرب دنیا جانتی ہے کہ اگر یہ جنگ پھیل گئی تو پورا خطہ جل جائے گا۔ لیکن یہ خاموشی ایک خطرناک ویکیوم بھی پیدا کر چکی ہے۔ ایران کی عرب ریاستوں سے دشمنی ناقابل عبور گہرائیوں تک پہنچ چکی ہے۔ اب اس موضوع میں بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں محترم ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، 2 بار پاکستان کے ایران میں سفیر رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات میں بھی پاکستان کے سفیر درانی صاحب رہے ہیں، سیزن ڈپلومیٹ ہیں پاکستان کے۔ بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب کچھ گھنٹے باقی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی الٹیمیٹم یا ڈیڈ لائن ختم ہونے میں، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایران کو جہنم بنا دیں گے، اور ابھی آپ کو پتہ ہے تھوڑی دیر قبل ان کا ایک ٹویٹ بھی آیا جس میں انہوں نے اس سے بھی زیادہ خطرناک شاید بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہول civilization will die tonight, never to be brought again. I don't want that to happen, but it will probably will. However, now that we have complete and total regime change, where different, smarter and less radicalized minds prevail, maybe something revolutionary, wonderful can happen. Who knows? We'll find out tonight. One of the most important moments in the long and complex history of the world. 47 years of extortion, corruption and death will finally end. God bless the great people of Iran. ٹرمپ کی چلی، اور آج ان کے بقول اگر ایران نے ان کے دیے ہوئے امن معاہدے کا اعلان نہیں کیا قبول کرنے کا، تو وہ یا تو ایران کو ایک طرف تو ایران کو جہنم بنا دیں گے، اور دوسری جانب وہ ایران کی مطلب سویلائزیشن کو ہی ختم کر دیں گے۔ گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ایران کو وہ تباہ برباد کر دیں گے، اور یہ اب سے کچھ گھنٹے میں وہ کرنے والے ہیں۔ جی سر۔ جی تھینک یو کامران صاحب۔ میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کے بیانات تو آپ نے دیکھا ہے، دا میوریک ہی از، تو لیکن اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بہرحال ایران اور گرد و نواح اور جو خطہ ہے اس کو جہنم بہرحال بنا دیا۔ اگر جہنم نہیں بنایا تو اس کے قریب لے جا چکے ہیں، وہ آلریڈی کر چکے ہیں۔ اس میں مجھے جی وہ آلریڈی کر چکے ہیں، اس سے زیادہ آپ کیا خرابی کریں گے؟ انہوں نے ایران کی لیڈرشپ ہے اس کو ڈیسیمیٹ کر دیا ہے اسرائیل کی مدد سے، اس کے بعد IRGC اور ان کے جو فوج ہے اور سائنٹسٹ ہے ان کو انہوں نے ڈیکیپیٹیٹ کیا ہے۔ اس سے آگے اور کہاں جا سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے شاید یہ غلطی کر لی کہ انہوں نے یہ جس لیڈرشپ ان کے ذہن میں ہے اس کو ہٹا دے، لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ایران نے بہرحال اپنا انسٹیٹیوشن بنایا ہے۔ یہ پچھلے 47 سال میں جو ریولوشنری سیٹ اپ تھا اس نے انڈیویجولز کی بجائے سسٹم اور انسٹیٹیوشنز کو اہمیت دی ہے، جس کی بنیاد پر ان کو یہ لیڈرشپ کو چینج کرنے میں دیر نہیں ہوئی۔ اب اگر ٹرمپ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نئی لیڈرشپ آ چکی ہے، انہوں نے جو ہے یہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، تو ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اسی سسٹم کی پیداوار ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ لیکن صاحب اس وقت تو سب سے زیادہ ہمارے لیے پریشانی، پوری دنیا کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ کیا ٹھیک ہے ان کی باتیں ہوتی ہیں، الٹپ ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن مثال کے طور پہ امریکہ کے صدر ہیں، سب سے بڑی فوجی قوت ہے، مثال کے طور پہ اگر جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایران کو جہنم بنا دوں گا یا میں سویلائزیشن تباہ کر دوں گا، اللہ کی ذات خیر سب سے بڑی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ہاتھ میں وہ فوجی قوت تو ہے کہ وہ ایکچولی ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے امریکہ اس سے پہلے ایٹم بام یوز کر چکا ہے، ہیروشیما ناگاساکی ہم دیکھ چکے ہیں، دنیا تاریخ دیکھ چکی ہے، تو یہ ہو جانا یہ بالکل ناممکنات میں ہے۔ آپ کے خیال میں اگر ہے تو کیوں؟ دیکھیے اگر وہ ایٹامک لینگویج میں بات کریں ایٹامک بام کی، تو وہ پھر تو اٹ کوڈ بی اینی باڈیز گیم، اس میں ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ انہوں نے اگر اپنا سوسائڈل کورس اڈاپٹ کر لیا ہے
تو ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ بھی یہی چیز صادق ہے، اور اسرائیل نے تو یہ بڑے سسٹمیٹک طریقے سے پہلے انہوں نے حماس کو ڈیسیمیٹ کیا، اس کے بعد حزب اللہ کو، پھر آپ نے سیریا میں دیکھ لیا، وہاں پہ سب جو ہے وہ اڑ گیا۔ اب وہاں پہ کل کے جو ٹیررسٹ تھے وہ آج وہاں پریزیڈنٹ ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک سسٹمیٹیکلی جو ہے ایران کے جو راستے تھے ان کو کلوز کیا ہے، اب وہ ایران پہ انہوں نے فوکس کیا ہے۔ تو مجھے ایران کے لیے بھی خطرہ تو لگتا ہے، وہ یقیناً انہوں نے ریزسٹ کیا ہے، لیکن ان کے لیے بھی خطرات موجود ہیں، ان کی لیڈرشپ کے لیے بھی اور آئندہ کے سسٹم کے لیے بھی۔ جی لیکن یہ فرمائیے گا کہ اب ویسے بچا کیا ہے ایران میں؟ ڈیفینیٹلی ان کے پاس میسائلز ہیں، ڈرونز ہیں، لیکن جو اوور آل جو اس کی معاشی لائف لائن ہے، جو اکنامک لائف لائن ہے وہ تباہ ہو گئی ہے۔ وہاں کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، ہاسپٹلز تباہ ہو گئے ہیں، یونیورسٹیز تباہ ہو گئی ہیں، اسکول تباہ ہو گئے ہیں، روڈز تباہ کر دی ہیں، جو ملٹری کا ہارڈ انفراسٹرکچر ہے وہ پورا تباہ کر دیا ہے۔ تو اب یہ مزید اس کو جہنم بنا کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ مزید اب کیا کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ یہ گیدڑ بھپکی ہے؟ سر کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے وہ حاصل ان کو کیا ہوگا جب وہ بوٹس آن گراؤنڈ کے لیے تیار نہیں ہے، امریکہ یا اسرائیلی بھی یہ جرت نہیں کریں گے، تو اس صورت میں یہ سٹیلمیٹ رہے گا اور یہ خطہ جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز رہے گا، اس کو انسٹیبل رہے گا۔ تو یہ تو آپ فوری طور پہ جو ہے کہہ سکتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس خطے کے ساتھ جو ہے بہت برا ہوگا۔ ہمارے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سعودی عرب سے ہمارا ایک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، وہ تو ایک ورلڈلی بات ہے، لیکن 25 کروڑ پاکستانیوں کا سعودی عرب کے ساتھ جو محبت ہے، عقیدت ہے، جو ولولہ ہے، جذبہ ہے، حرمین ہے وہاں پر، اور پھر ہمارا ہمیشہ سے بے پناہ ساتھ دیا ہے سعودی عرب نے، ہمارا بہت بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اکنامک پارٹنر ہے، ہماری ان تمام معاملات کے اندر بہت کرٹیکل سپورٹ، ہماری جنگوں میں ہر لحاظ سے ہر وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور وہ ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور آج جب پاکستان امن کی بے پناہ کوشش کر رہا ہے اور بہت بڑی اس میں ایفرٹ ہو رہی ہے اور کافی بریک تھرو بھی ہو گیا ہے، آج بھی ایران نے سعودی عرب پہ حملہ کیا ہے اور اس کے میسائلز نے ان الجبیل میں ان کے پیٹروکیمیکل کمپلیکس کو ہٹ کیا ہے۔ اس دن جس دن پاکستان یہ تمام چیزیں کر رہا ہے تو ایران کی جانب سے زیادتی تو ہو رہی ہے ایمبیسڈر صاحب۔ میرے خیال میں پاکستان سعودیہ کے ساتھ رہے گا، اس کی اگر اس کی سیکیورٹی، اس کی ساؤنڈی کو کوئی فرق پڑے گا، لیکن میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے ایران کو بھی کاؤنسلنگ کی گئی ہے اور ہو بھی رہی ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھیں گے کہ سعودیہ کے ساتھ جو ایران نے کیا اس کے مقابلے میں جب یو اے کے ساتھ اس نے کیا بہت فرق ہے ہمیں، لیکن یہ بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے، اور چونکہ ہم نے جو اصل ٹاسک ہے وہ امریکہ کو یہ کنونس کرنا ہے کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے، ساتھ میں ایران کو بھی ہونا ہوگا، آن بورڈ دونوں کو ہونا پڑے گا، اور دونوں کو یہ احساس کرنا ہوگا کہ یہ جنگ ان کے فیور میں نہیں ہے، نہ ہمارے فیور میں ہے، ہم تو مفت میں مارے جا رہے ہیں، ہم اس کا جنگ کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی ہم متاثر ہو رہے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ امریکہ، اسرائیل، ایران جنگ کی گھن گرج میں ہم پاکستانی اپنی جنگ بھول رہے ہیں۔ ہم بھول گئے کہ پاکستان کے بہادر افراد بھی گزشتہ 6 ہفتوں سے ہی اقوام متحدہ کے بقول دنیا میں دہشت گرد گروہوں کی سب سے بڑی سرپرست طالبان رجیم سے کھلی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ صرف ایک سرحدی تنازع نہیں، پاکستان کے بقا کی جنگ ہے، اور اسلام نہاد طالبان جتھے کے خلاف جنگ ہے جس کی میزبانی حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام نے 50 سال تک کی۔ یہ ایک مکمل سیکیورٹی بحران ہے، اور اس کرائسس کی جڑ افغانستان میں نام نہاد طالبان حکومت کی واپسی کے بعد کی تلخ حقیقت ہے۔ اب چین کے شہر امچی میں ہونے والے مذاکرات میں اس کرائسس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کا فارن آفس تصدیق کر رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے نمائندے چین میں مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ مسلسل بڑھتی ہوئی سرحدی جھڑپوں کو کسی طرح سے روکا جا سکے۔ دونوں ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کے حل کے لیے 31 مارچ کو افغانستان امن جرگے کا انعقاد بھی ہوا، تاہم ان تمام کوششوں کا اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے،
اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا تھا۔ ہولناک اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں۔ صرف ایک سال کے دوران یعنی 2022 میں پاکستان میں 500 دہشت گرد حملے ہوئے، جن میں 980 اموات ہو گئی۔ سب سے زیادہ نقصان خیبر پختونخوا میں ہوا، جہاں 633 شہادتیں ہوئیں، اور آج بھی دہشت گرد حملوں کا سب سے بڑا نشانہ کے پی اور بلوچستان ہے۔ تاہم گزشتہ سال یعنی 2025 تک پاکستان میں دہشت گردی کی صورتحال تباہ کن ہو چکی تھی۔ 600 سے زائد حملے ہوئے اور ہلاکتوں کی تعداد 3400 سے تجاوز کر گئی۔ یہ صرف نمبرز نہیں، یہ ایک مسلسل جنگ ہے۔ پاکستان کا موقف واضح ہے کہ جس کی پوری دنیا گواہی دے رہی ہے کہ یہ حملے افغان سرزمین سے ہو رہے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس نے پاکستان کو فوجی کارروائی پہ مجبور کیا، اور 6 ہفتوں قبل پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ پاکستان نے افغان طالبان جتھوں کے خلاف زبردست کھلی جنگ کا اعلان کیا، اور الحمدللہ ان 6 ہفتوں میں افواج پاکستان نے افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پاکستان نے آپریشن غزب الحق میں درجنوں طالبان جنگجو ہلاک کیے اور سرحدی علاقوں میں کئی اہم پوزیشنز پر کنٹرول حاصل کیا۔ پختیکا میں پاکستانی فورسز کی جانب سے باڑ لگا کر افغان سرزمین پر قبضے کی خبریں بھی آئی ہیں۔ لیکن اس کہانی کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ پاکستان کو بھارتی خفیہ ایجنسی را کی مدد سے تباہ کرنے کے مشن پہ کاربند افغان رجیم، طالبان رجیم اسی پاکستان پر معاشی انحصار کرتی ہے جس کو وہ تباہ کرنا چاہتی ہے۔ پھل، فروٹ، سیمنٹ، تعمیراتی سامان، ایگریکلچر پروڈکٹس، پیٹرول، ڈیزل، حتیٰ کہ ادویات، ویکسینز، سرجیکل آلات سے لدے 700 سے 900 ٹرک روزانہ پاکستان کی سرحد پار کرتے ہیں اور یہ سامان لے کے افغانستان جاتے ہیں۔ یہ ٹریڈ ہی افغانستان کی لائف لائن تھی، لیکن جب سرحد بند ہوئی تو افغان اکانومی ہل کر رہ گئی۔ آپریشن غزب الحق کے آغاز کے بعد سے سرحدی راستے مکمل طور پہ بند ہیں۔ مارچ کے آخری ویک میں تورخم بارڈر افغان شہریوں کی وطن واپسی کے لیے عارضی طور پہ کھولا گیا تھا، تاہم صرف 12 گھنٹے بعد افغان کی جانب سے فائرنگ کے واقعے میں ایک سیکیورٹی اہلکار زخمی ہونے کے بعد اسے دوبارہ بند کر دیا گیا۔ عید الفطر کے موقع پہ عارضی جنگ بندی کے بعد بھی یہ بارڈر نہیں کھولے گئے، اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پاکستان نے افغان مہاجرین کو چند سال نہیں بلکہ 50 سال تک سنبھالا۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں افغان مہاجرین یہیں رہے، مگر اب پاکستان نے موازی ترک کر دی ہے۔ 2023 کے بعد سے اب تک تقریباً 16 لاکھ افغان مہاجرین واپس بھیجے جا چکے ہیں۔ افغان طالبان کی ناراضی کا یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے اب چین میدان میں آیا ہے، جو خطے میں امن چاہتا ہے۔ چین کے شہر ارومچی میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستان نے اپنے موقف کو واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان کیا ہے اور 3 واضح ڈیمانڈز رکھے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کالعدم ٹی ٹی پی کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دے، اس کے تمام نیٹ ورکس اور اسٹرکچر کو ختم کرے اور اس کارروائی کے قابل تصدیق ثبوت فراہم کرے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مطالبات پاکستان کے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اس کی مذاکراتی پوزیشن کی بنیاد ہے اور پیوٹ ہے، جبکہ چین دونوں ملکوں کو ایک جامع فریم ورک پر متفق کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر ابھی تک کوئی حتمی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے، کیونکہ پاکستان مسلسل دہشت گردی کے حوالے سے اب تحریری ضمانتیں چاہتا ہے۔ ہماری شرکت ہمارے بنیادی خدشات کی دوبارہ تصدیق ہے، تاہم حقیقی عمل کا بوجھ افغانستان پر ہے، جسے پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال کرنے والے دہشت گرد گروپوں کے خلاف واضح اور قابل تصدیق اقدامات دکھانے ہوں گے۔ دوسری طرف دونوں ملکوں کے قبائلی عمائدین بھی اس تنازع کے حل کے لیے سرگرم ہیں۔ اس حوالے سے گرینڈ امن جرگے میں مختلف سیاسی، مذہبی رہنماؤں اور کاروباری افراد، میڈیا نمائندوں نے دونوں ملکوں کو اختلافات کے حل کے لیے ڈپلومیٹک چینلز استعمال کرنے کی تجویز دی۔ جرگے کی شرکاء نے ایک مشترکہ اعلامیہ میں دونوں ملکوں سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی کا اعلان کریں اور سختی سے نافذ کریں تاکہ کانفلکٹ میں اور ٹینشن میں کمی آ سکے، تاہم یہ کوشش ابھی تک کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز اور دیگر سیکیورٹی تھنک ٹینکس کے اندازے ظاہر کر رہے ہیں کہ آپریشن غزب الحق کے بعد سے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں ملٹری پریشر کم ہوا ہے۔ ان اداروں کی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں فیبرری کے مقابلے میں مارچ میں دہشت گردی کے واقعات میں تقریباً 60% کمی ہو چکی ہے، جبکہ مارچ کے دوران پاکستان میں عسکریت پسندی کے نتیجے میں ہونے والی اموات میں بھی تقریباً 35% کمی ہوئی ہے۔ گویا یہ بات صاف ہے، واضح ہے
اور ثبوت کے ساتھ ہے کہ پاکستان کی پالیسی بدل گئی ہے. برداشت نہیں کیا جائے گا, پاکستان برداشت نہیں کرے گا, دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے گا اور جواب دے گا, اور جواب دیا جا رہا ہے. طالبان رجیم کے لیے بھی یہ فیصلہ کن لمحہ ہے. آیا وہ کلعدم ٹی ٹی پی کے لیے اپنے محسن پاکستان سے مزید دشمنی مولے گا, یا اپنے ملک پر دہشت گردی کے بدنما دھبے مٹانے کی کوشش کرے گا؟ یہ صرف پاکستان اور افغانستان کی کہانی نہیں بلکہ پورے ریجن کا فیوچر ہے. فیصلہ افغان طالبان رجیم کے ہاتھ میں ہے. امن یا ایک طویل خوریز تھکا دینے والی جنگ اہم موضوع ہے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر عادل سلطان, ڈین ہیں ایرو اسپیس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز ایئر یونیورسٹی اسلام آباد میں, اور پاکستان کے نامور سینئر صحافی باخبر صحافی احسان ٹیپو مسعود بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ. پہلے احسان ٹیپو مسعود, آپ بھی بتائیے کہ تازہ ترین کیا انفارمیشن ہے, کیا ہمارے پاس انپٹس آ رہی ہیں رومچی سے, جہاں پر یہ ایک 5-6 دن سے تقریباً جو ہے یہ بات چیت چل رہی ہے, پاکستان کے مڈ لیول کے آفیشلز ہیں اور افغان رجیم کے کچھ لوگ ہیں. ہاں جی بالکل, یہ سلسلہ یعنی شروع ہے, اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے جائیں تو عید کے لیے جو سیز فائر ہوئی تھی تو اس میں میری اطلاعات یہ تھی کہ کچھ دوست ممالک جو تھے تو انہوں نے اپنے ایفرٹس یعنی زیادہ کی تھی کہ دونوں ممالک جو ہیں عید کے لیے پہلے سیز فائر ہو, اور اس کے بعد کوئی اس طرح مذاکراتی سلسلہ شروع ہو دونوں کے بیچ میں, تاکہ جس طرح آپ نے ڈسکرائب کیا کہ یہ جنگ اگر جاری رہی تو پھر صرف یہ نہیں کہ پاکستان افغانستان جو ہے وہ افیکٹ ہوں گے, بلکہ پورا جو خطہ ہے, اور چائنا جو ہے وہ آلریڈی اس جنگ کا وکٹم رہ چکا ہے. یعنی جو سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں, جس میں سب سے زیادہ کیجویلٹیز ہوئے ہیں چائنیز نیشنل کی, تو وہ پاکستانی طالبان سے منسلک کچھ کمانڈر تھے, انہوں نے کیے تھے. چاہے وہ 2021 کا حملہ ہو داسو کوہستان میں جس میں 9 کے قریب چائنیز انجینئر مارے گئے تھے, اور چاہے وہ 2024 کا حملہ ہو تو اس میں بھی یعنی ایک کمانڈر تھا پاکستانی طالبان سے منسلک, انہوں نے حملہ کر کے اس میں 5 چائنیز کو مارا تھا. تو چائنا جو ہے وہ خود وکٹم بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ بارڈر بھی مسعود صاحب, یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے نا کہ ٹی ٹی پی باقاعدہ ان حملوں کو, ان دہشت گرد حملوں کو, چائنا اسپیسیفک حملوں کو اون کرتی رہی ہے. انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہم چائنیز کو مار رہے ہیں. نہیں, یہاں پہ جی ایک یعنی وہ کہ ٹی ٹی پی نے فارملی اس کو وہ نہیں کیا, کلیم نہیں کیا کہ یہ حملے ہم نے کیے ہیں. ان سے جب بھی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے کچھ ماضی میں یہ لوگ رہ چکے ہیں ہمارے تنظیم کا حصہ, لیکن اب وہ انڈیپینڈنٹ ہے, ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک اور بھی یعنی 2021 میں ایک اور حملہ ہوا تھا جو کہ اگر کامیاب ہوتا تو وہ بہت بڑا ایک بحران پیدا کرتا, کہ جب سیرینا ہوٹل جو تھا کوئٹہ میں, وہاں پہ ایک کار بم حملہ ہوا جس میں جو چائنیز ایمبیسڈر تھے وہ بھی وہاں پہ سٹے کرے تھے لیکن حملے کے وقت موجود نہیں تھے, تو وہ یعنی ایک طرح سے بال بچ گئے تھے. اس کی رسپانسبلٹی ٹی ٹی پی نے قبول کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ٹارگٹ کوئی اور تھا اور چائنیز ایمبیسڈر کا ہمیں نہیں پتا تھا. تو ٹی ٹی پی جو ہے ان کی اسٹریٹجی میں ایک نئی چیز آئی ہے کہ وہ یعنی اس طرح کے جو حملے ہیں وہ اس کو فارملی کلیم نہیں کرتے, لیکن ماضی میں جو ان کے ساتھ لوگ کام کر چکے ہیں وہ یہ حملے کر رہے ہیں. تو چائنا جو ہے وہ خود یعنی وکٹم رہ چکا ہے, اور اس کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ اگر یہ معاملات اس طرح چلتے رہے تو ہمارے لیے بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں, خاص کر جو سیکیورٹی کے حوالے سے. اور آلریڈی یعنی میڈیا رپورٹس بھی اور چائنیز آفیشیل سے بھی جب ہماری بات ہوتی ہے وہ ان کے سیریس کنسرنز ہے ETIM کے حوالے سے, جو شرقی ترکستان جو گروپ ہے, اور TIP جو ترکستان اسلامک پارٹی, ان کے یہ ہے کہ یہ بھی افغانستان میں بیسٹ ہے, اور ان کے الگ معاملات چل رہے ہیں چائنا اور افغان طالبان کے بیچ میں ان کے حوالے سے کہ ان کو وہاں سے یا نکال دیں یا ہمارے حوالے کر دیں, لیکن افغان طالبان مسلسل وہ انکار کر رہے ہیں. تو کافی کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ آپ اگر پرسنل میری رائے میں یہاں پہ وہ کروں کہ جو پچھلا پروسیس تھا جس کو یعنی قطر, ترکی اور سعودی عربیہ وہ لیڈ کر رہے تھے, تو اس سے زیادہ مجھے یہ چائنا والا زیادہ سیریس لگ رہا ہے, کیونکہ چائنا کی ایک ہسٹری ہے, ٹریڈیشنلی وہ ڈپلومیٹک ایفرٹس اس وقت لانچ کرتا ہے جب ان کو تھوڑی سی شیورٹی ہو کہ یہ معاملہ کامیابی کی طرف جا سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی جو پروسیس شروع ہے تو ہم کچھ امید لگا سکتے ہیں کہ یہ کامیابی کی طرف معاملات جائیں گے. وہ جو پچھلا تھا یعنی دوحہ ہو, استنبول ہو یا سعودی عرب کی جانب سے, پرسنلی میری ان سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی.
ٹھیک ہے ڈاکٹر عادل سلطان، یہ فرمائیے گا کہ بظاہر اگر آن دا فیس آف اٹ دیکھیں تو انٹرسٹ اگر دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے نیشنز کے لیے، یا جو چاہے وہ طالبان رجیم ٹائپ کا ایک جتھا بھی ہو، کہ جو ان کے اپنے کور انٹرسٹ ہے وہ کس طرح سے پروٹیکٹ ہوتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ پرائرٹی وہی ہوتی ہے۔ یقینی طور پہ سب سے بڑا انٹرسٹ تو افغانستان کا اپنا ہے کہ وہ اس کا سرحد کھلے، پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کھلے، ان کا امیج کچھ بہتر ہو۔ وہ ان کو یو این کہہ رہی ہے کہ وہ سب سے بڑے اسپانسرز ہیں ٹیررزم کے آج بھی، اور انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ پہ عمل نہیں کیا ہے۔ دنیا کے کسی 2-4 ملکوں 2-3 ملکوں کے علاوہ ان کے کسی سے پراپر ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان کی ضرورت ہے کہ یہ معاملات بالکل تیزی سے ٹھیک ہوں اور معمولات جو ہیں بحال ہوں۔ اسی طرح سے جو ریجن کے دوسرے ملک ہیں، ایون پاکستان کا بھی ہے، پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان سے بہترین تعلقات ہوں، ٹریڈ چلے، اور ہمارا ایکسس جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کو جو ہے وہ ریسٹور ہو۔ اور پھر سب سے اور کرٹیکل انٹرسٹ جو ہے وہ چائنا کا بھی ہے، جو کہ ان ٹاکس کو اسپانسر کر رہا ہے۔ ایک پورا جو آر بی آئی ہے، روڈ اینڈ جو انیشیٹو ہے، اس کے لحاظ سے، اور پھر سی پیک کے لیے کرٹیکل ہے یہ ایکسس کھولنا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، چاہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہو، چاہے وہ سی پیک ہو، چائنا کا بہت بڑا اس میں انٹرسٹ ہے کہ یہ حالات پرسکون ہوں۔ تو اب اگر کوئی ریزولوشن نہیں ہو رہا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ کسی صورت سے ٹی ٹی پی کو، جو ہارڈ کور ٹیررسٹ گروپ ہے، اس کو ابینڈن نہیں کرنا چاہتے۔ جی کامران صاحب شکریہ۔ جو آپ نے سارے بتایا جو طالبان کا، میرا خیال تو یہ ہے کہ ان کا کیپیسٹی کا ایک ایشو تو ہے۔ ایک کنٹری جو پچھلے تقریباً 50 سال کے اندر جنگ میں رہا ہے، ان کے گورننس کے ایشوز ہیں، پھر انٹرنل فیکشنز ہیں، جو گروپس ہیں ان کے، جس طرح سے اوور آل تو کہتے ہیں کہ ایک طالبان رجیم ہے، لیکن ان کے اندر انٹرنل ڈویژنز بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو جیسے آپ نے کہا بالکل لاجیکلی تو یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے، بیکاز یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے، اسٹیبلٹی آئے، اور پھر ان کے تعلقات اپنے نیبرز کے ساتھ ٹھیک ہوں۔ ان کی اکانومی جس طرح سے تباہ ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ٹریڈ جو آپ نے شروع میں ایک بیانیہ دیا، سب سے زیادہ نقصان تو افغانستان کو ہو رہا ہے۔ نہ وہ ٹریڈ کدھر باہر سے کر سک رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ آلٹرنیٹ مارکیٹس ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ پاکستان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیپیسٹی کا ایشو ہے، پھر سنسیئرٹی کا ایشو ہے، اور آئی تھنک جس طرح سے آپ نے کہا کہ جتنے بھی، یا جو میرے کو پینلسٹ تھے جو کہہ رہے تھے مختلف پیس پروسیسز ہوئے ہیں، اس مرتبہ جو چائنا نے اپنا جو ایک طرح سے رول کردار کر رہے ہیں، اور وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے بہت زیادہ انٹرسٹ اس پہ ہے۔ افغانستان میں ان کی کافی ساری انویسٹمنٹ ہے، پھر ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے سی پیک، جو پاکستان سے جاتا ہے، جو کافی ڈسٹرب ہوا ہے، بیکاز جتنے بھی ٹیرر انسیڈنٹس ہوتے ہیں بلوچستان میں یا کے پی میں، اس کا اثر ان پہ پڑتا ہے۔ تو چائنا کا اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ یہ اسٹیبلٹی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اسٹیبلٹی تبھی آ سکتی ہے جب افغانستان میں کوئی اسٹیبلٹی آئے، یا وہ گورننس جو ہے ان کی کوئی کسی سمت چل پڑے۔ پھر ایکسٹرا ریجنل پاورز بھی ہے، اور کچھ ہمارے نیبرز وہ بھی، جیسے آپ نے اپنے شروع میں بیان کیا تھا، ان کا بھی ایک انٹرسٹ تو یہی ہے، بیکاز یہ خالی پاکستان اور افغانستان کی بات نہیں ہے۔ تو قباحت کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ قباحت کیا ہے؟ سب سے بڑی قباحت کیا ہے؟ تو پھر کیوں نہیں ہو رہا ابھی؟ جیسے میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو مشکل ہے وہ تو ان کا ایک کیپیسٹی کا ہے، جو انٹرنل گورننس کا ہے۔ دیکھیں ایک ملک جو 50 سال سے جنگ میں رہا ہے، اور پھر اتنے زیادہ فیکشنز ہیں اس کے اندر، تو کیپیسٹی نہیں ہے۔ جو کنسنسس ہے اپیرنٹلی ٹھیک ہے، ایک ان کی ایک ہم کہتے ہیں طالبان ایک، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ آپ کا فرمانا یہ ہے کہ اتنی آرگنائزڈ اتھارٹی نہیں ہے، اتنی ایک پراپر اتھارٹی نہیں ہے، اور ایک پراپر سسٹم ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ اگر اپنی ان کی کوئی ڈکری ہے، یا کوئی ڈیسیشن ہے، یا گورنمنٹ کا کوئی فیصلہ ہے، یا کوئی چیز کو انفورس کرنا ہے، تو ان کی وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے۔ تو آپ ان کو کچھ ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں، میں ایک ریالٹی بیسڈ ایک اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ جو کنٹری اتنا عرصے سے جنگ میں رہا ہے، اور جس کے اندر مختلف فیکشنز کو مختلف کنٹریز نے یوز کیا ہوا ہے۔
تو ابھی کہنے کو تو طالبان کی گورنمنٹ ہے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ ایک گروپ کے ساتھ ڈسکشن کرتے یا ان کی گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو کچھ دوسرے گروپس ہیں وہ اس سے ایگری نہیں کر رہے ہوتے، یا ان کو پھر دوسرے کنٹری سپورٹ کر رہے ہوتے، اسپانسر کر رہے ہوتے تاکہ یہاں پہ کچھ حالات خراب کیے جائیں. تو یہ تو ایشو ہے ان کے ساتھ، اور یہ ایک ایکسپیکٹ کرنا کہ بالکل ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے اور سارے کے سارے فیکشنز جو اس کو ایگری کر جائیں گے، میرا خیال اس وقت یہ ذرا مشکل کام لگ رہا ہے ان کے ساتھ. تو مجھے احسان ٹیپو مسعود یہ بتائیے کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی اس کو تھوڑا میں اسی سے کنیکٹ کروں گا کہ مثال کے طور پہ کہ کل فیصلہ کریں ہیبت اخندزادہ امیر طالبان افغان امارات یا اور جو ان کی جو شورا ہے وہ فیصلہ کرے کہ جی کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو جو ہے الاؤ نہیں کرنا ہے کسی صورت سے کہ وہ ہماری اسپیس سے جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی کوئی ٹیررزم کرے اور کسی طرح سے بھی یہ نہیں ہونا چاہیے، تو کیا وہ انفورس کر سکتے ہیں؟ اور اب اگر وہ ٹی ٹی پی افغانستان کی سرزمین کو ان کے ریسورسز کو ہر طرح سے استعمال کر رہی ہے پاکستان میں دہشت گردی علاقے میں ریجن میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ باقاعدہ ایک ملاپ ہے افغان طالبان کا اور ٹی ٹی پی کا، یا یہ کہ ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو روک پائیں؟ تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ میرے نزدیک جتنی میری سمجھ ہے پاکستانی طالبان اور افغان طالبان جو ہے ان کے بیچ میں جو ایک نظریاتی تعلق ہے وہ میرے خیال میں سب سے ایک مضبوط تعلق ہے، اور جس کی وجہ سے افغان طالبان ہر حد تک جا رہے ہیں ان کو سپورٹ دینے میں، اور ان کی لیڈرشپ بھی افغانستان میں، اور اب تو یہ چیز بالکل اوبیس ہو چکی ہے کہ وہ ہر طرح سے سپورٹ دے رہے ہیں پاکستانی طالبان کو. تو اس میں ایک چیز بھی ہو گئی، تو یہ تو وہی ہے نا جو کہ اس سے پہلے تھا ملا عمر والا کہ نظریاتی اتحاد تھا القاعدہ کے ساتھ، نظریاتی اتحاد تھا اس طرح کی دوسری تنظیموں کے ساتھ، اور نظریاتی اتحاد تھا جس نے کہ وہ صورتحال کو جنم دیا جو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں. تو پہلے تھا القاعدہ کے ساتھ نظریاتی اتحاد، آج تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ، آج ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ نظریاتی اتحاد. تو یہ روش وہی ہے، یہ سوچ وہی ہے، اور یہ نظریہ بھی وہی ہے کہ ہم نے دہشت گردی کرنی ہے. بالکل یہ وہی نظریاتی تعلق ہے جس کی وجہ سے وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس حد تک کچھ رپورٹ جو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہیں کہ تقریباً 2 درجن کے آس پاس جو افغان طالبان سے منسلک جو خودکش حملہ آور تھے انہوں نے بھی پاکستانی طالبان کے رینکس کو جوائن کر کے یہاں پہ حملے کیے ہیں. تو یہ والا جو تعلق ہے وہ جب کرنے پہ آئے تو ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ جب ISKP جو کہ افغان طالبان کا سخت مخالف ہے اور جنہوں نے افغان طالبان کے کچھ سینئر لیڈرز کو بھی مارا، جب ان کے خلاف وہ آپریشن کرنے پہ آئے تو انہوں نے پورے افغانستان سے ان کی کافی حد تک ان کو کمزور بھی کیا ہے، ان کا خاتمہ کیا ہے. لیکن ٹی ٹی پی چونکہ نظریاتی وہ سمجھتے ہیں اپنے ان کو بائی سمجھتے ہیں اور ان کے لیے وہ کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہے. تو یہ وہی معاملہ ہے، بالکل آپ نے صحیح ہائی لائٹ کیا کہ جس طرح 90s میں القاعدہ کے لیے اسامہ بن لادن کے لیے انہوں نے پوری دنیا سے جنگ چھیڑ دی نیٹو امریکہ، اور ابھی ٹی ٹی پی کی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کی طرف معاملات آلریڈی گئے ہیں. پاکستان نے کراس بارڈر آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، ابھی بھی یہ نہیں کہ ہم نے ان کو روکا ہوا ہے، حالانکہ چائنا میں پیس پروسیس بھی شروع ہے، وہ سیز فائر جو تھی عید کے لیے وہ ختم ہو گئی ہے. تو یہ جو نظریاتی تعلق ہے اکثر ہم یہاں پہ ان کو سمجھنے سے زیادہ نہیں سمجھتے. میں ابھی بھی افغان طالبان کو ایک جو اسٹیبلش ڈپلومیٹک پولیٹیکل اینٹیٹی ہوتی ہے، ایک نیشن سٹیٹ، اس کے طور پہ میں ان کو نہیں لیتا. میں ان کو ایک نظریاتی وہ خود کو امارت اسلامی کہتے ہیں، وہ افغانستان جو ہے اس کا وہ بھی استعمال نہیں کرتے اپنے آفیشیل جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں. تو ان کا یہی ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے 20 سال یہ ہمارے لیے لڑیں، پاکستان کے خلاف بھی، نیٹو US کے خلاف بھی، انہوں نے ہمیں پناہ دی تھی جب ہم انسرجنسی میں تھے، اور ابھی یہ ہم ان کا وہ والا جو انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا تھا اس کا ہم بدلہ چکا رہے ہیں. تو مشکلات ہیں اپنی جگہ، لیکن یہاں پہ ایک اور پازیٹیو انڈیکیشن جو افغان طالبان کی جانب سے آ رہی ہے کہ جب پاکستان نے آپریشن لانچ کیا افغانستان میں تو جتنے بھی پاکستانی طالبان کے دڑے تھے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، حافظ گل بہادر ہو، اتحاد المجاہدین ایک نیا گروہ سامنے آیا ہے، تو انہوں نے بڑے طرز کے پاکستان میں اور آل اکراس پاکستان ان کا اعلان کیا کہ ہم وہ کریں گے، حملے کریں گے پاکستان میں. وہ اس وجہ سے کہ پاکستان نے چونکہ امارت اسلامی پہ حملہ کیا ہے.
لیکن میں خود بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ابھی ٹی ٹی پی جو ہے ان کے پاس ریسورسز بھی ہے, کیپیسٹی بھی ہے کہ ہو سکتا ہے جو بڑے شہر ہو وہاں پہ ٹی ٹی پی کی طرف جانب سے بڑے طرز کے حملے ہو, لیکن وہ چیز ابھی تک ہو نہیں پائی. تو میری اطلاعات یہ ہے کہ افغان طالبان نے ان کو روکا ہوا ہے, کیونکہ ان کو ایک ریئلائزیشن وہاں پہ ہے. افغان طالبان سے بھی جب ہماری بات ہوتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم زیادہ معاملات جو ہیں وہ خراب نہیں کر سکتے ہیں, ان کی یعنی اکنامک ڈیپینڈنسی ہے پاکستان پہ. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا انٹرنل ریزسٹنس کیا ہے؟ بہرحال یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ جو افغان طالبان جنہوں نے امریکی افواج کے بعد کابل پہ قبضہ کیا یا کابل میں انہوں نے اپنا نظام بنایا, مگر اکراس دی افغانستان تو ان کا ریچ نہیں ہے, ان کی گرپ نہیں ہے. بہرحال ناردرن ایریاز ہیں, دوسرے ایریاز ہیں, نان پشتون ایریاز ہیں, وہ لوگ بھی ایک ہے, ان کی بھی اپنا ملیٹنسی کا بیک گراؤنڈ ہے, مگر کسی قسم کی کیا ریزسٹنس بالکل نہیں ہے اس جو اس جتھے کے خلاف جو کہ اس وقت طالبان سے نظام چلا رہا ہے؟ جی دیکھیں, جیسے آپ نے خود ابھی کہا, بالکل آئی ایگری کہ جتنے ان کے فیکشنز ہو, جس طرح کیا سینٹرل ان کی اتھارٹی اس کی اتنی زیادہ ریچ یا ان کے اوپر آپ کہہ لیں کہ کنٹرول نہیں ہے باقی فیکشنز کے اوپر. پھر جہاں پہ بات آتی ہے آئیڈیالوجی کی, دیکھیں یہ ہم جسٹیفیکیشن تو بہت مرتبہ یہ سنتے ہیں, اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ جی طالبان اس کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈر ہے کہ ISKP سے جا کے نہ مل جائے TTP والے, جن کے ساتھ ان کا اپنا ایک کانفلکٹ علیحدہ چل رہا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم پورے اس کانفلکٹ کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم دوسرے جو کنٹریز ہیں ان کے رول کو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہی فیکشنز کس طرح سے یوز ہوتے رہے یا مس یوز ہوتے رہے باقی کنٹریز کے اسپانسرشپ کے ساتھ, جس طرح ہم کہتے ہیں انڈیا کا رول رہا ہے, اور ہم اس کے تو کافی حد تک پروف ہے. تو آئیڈیالوجی پھر ایک سائڈ پر رہ جاتی ہے. پھر یہ جو فیکشنز کے اپنے انٹرسٹ ہے یا اپنے جو مانیٹری گینز کے لیے یہ اپنے کام کرتے ہیں, تو جب اتنا اسپلنٹرڈ ہو سوسائٹی تو پھر اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کنسنسس ڈیولپ کرنا. ٹھیک ہے, وہ سینٹرل جو گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہوگی کہ جی حالات کسی طرح سے نارملسی کی طرف آئے, کوئی لیجیٹیمیسی ملے ان کو, کوئی ریکگنیشن ہو, ان کی خواہش تو پوری ہوگی. لیکن جب اتنی طویل جنگ رہی ہو, اتنے فیکشنز ہوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ مختلف فیکشنز کو مختلف کنٹریز سپورٹ بھی کرتے ہیں, تو پھر اس طرح سے مشکل ہو جاتا ہے اور ان کا کنٹرول نہیں ہے. تو باقی پھر ان کی جسٹیفیکیشنز رہ جاتی ہیں کہ جی ہم ان TTP کے خلاف اس وجہ سے نہیں کر سکتے یا کسی اور وجہ سے نہیں کر سکتے, یہ ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. میرا تو یہ خیال ہے ان کے بارے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر عادل سلطان. جناب احسان ٹیپو محسود ہمارے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے.